هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں چینل ان کے بے حد ہی خاص پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ ہم لوگ پوری کوشش یہ کرتے ہیں جو بھی سوال اس پروگرام میں کیا جاتا ہے اس کا جواب قرآن مجید سے آپ تمام کو دیا جائے۔ آج کے دو سوال ہے جو آپ کو پہلے ہی بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور اکثر لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ کربلا کا ہے، وہ جو پیش آیا ہے، وہ کیوں ضروری بن جاتا ہے کہ اس واقعے کو ہر سال دہرایا جائے، بتایا جائے یا ان کے پیغام کو عام کیا جائے؟ کیا قرآن مجید میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے؟ دوسرا اہم سوال ہے کہ جب بتانا ٹھیک ہے کہ چلو ہسٹری کے ذریعے، روایت کے ذریعے آپ تمام تک پیغام پہنچایا جائے، آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ کس طرح سے اور کیا اسٹریٹجی تھی جنگ کی، اس کے بارے میں بتایا جائے، لیکن جو گریہ و ماتم ہے کیا وہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہو سکتا ہے؟ آج کے ان دو سوالوں کا جواب قرآن مجید سے حاصل کریں گے۔ ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پروگرام میں موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ۔ یہ سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، بہت سال پہلے یہ واقعہ پیش ہوا کربلا کا، تقریباً 1400 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جو واقعہ ہے وہ پوری دنیا میں آج لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن اسے یاد کیوں کرنا ہے؟ مطلب ہر سال آپ یاد کریں کسی ایک ایسے واقعے کو جس میں لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، تو کیا قرآن مجید میں کچھ اس طرح کی آیت یا حکم دیا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، آپ ان کے پیغام کو عام کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیں، قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں پاس ہی دونوں آیتیں ہیں، 110 اور 104 میں پہلے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم نیک امت تھے جو امر بالمعروف کیا کرتے تھے، نہی المنکر کرتے تھے، اللہ پر ایمان۔ پھر خداوند عالم کا ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف تھا تو وہ کافی ہے، کہ جو امر بالمعروف کرے اور نہی المنکر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کامیاب ہوں۔ اس کا مطلب کہ ہمیں اپنے آپ کو نیک بنا کر رکھنا ہے، تو جن جن واقعات سے آپ نیک بن سکتے ہیں ان کو یاد کرنا آپ کے اوپر عقلاً فرض ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو نیک راستے پر رکھنا ہے۔ میدان کربلا کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہو کہ جس سے ہم درس لے سکتے ہوں۔ خود ہندوستان میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے ہر چوراہے پر کسی نہ کسی شہید کا ایک مجسمہ نصب ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں کہ بھائی 60 70 100 سال 200 سال ہو گئے، اب اس مجسمے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ ان سے ہمیں یاد آتی ہے، یہ فریڈم فائٹر ہے، فریڈم فائٹر ہے۔ ہم کو درس ملتا ہے کہ کیسے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں اپنے ملک کے اوپر، قوم کے اوپر۔ اگر میدان کربلا سے آپ کو کچھ نہیں ملتا تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ یاد نہ منائیں، لیکن اگر آپ کو میدان کربلا سے ملتا ہے پھر تو عقل اور قرآن دونوں کی روشنی میں آپ کو اس یاد کو منانا ہی پڑے گا۔ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن امام حسین کی یاد آپ نہیں مناتے، اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی آپ کا مسئلہ ہے دشمنان امام حسین السلام یا قاتلان امام حسین السلام کے ساتھ۔ جی، ورنہ ہر وہ انسان ہم نے دیکھا، خود چلیے مان لیجئے مسلمانوں کا امام حسین السلام سے جذباتی تعلق ہے، ہم اور آپ اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن وہ افراد جو امام حسین السلام کو نہیں جانتے، جن کے لیے واقعہ کربلا ایک نارمل سا واقعہ ہے تاریخ کا، وہ اگر امام حسین السلام کو یاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس میں کوئی چیز ہے جو دوسرے واقعات میں نہیں ہے، بالکل وہ تاثیر پائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ اس واقعے میں وہ تاثیر پائی جا رہی ہے۔ اب وہ تاثیر ہوتے ہوئے بھی ہم، اور خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھو ہمیشہ، تو اس تاثیر کے ہوتے ہوئے بھی ہم دوسری قومیں امام حسین السلام سے درس لیں، اور ہم یہ کہتے رہیں کہ ہم نے نماز امام حسین سے لی ہے، روزہ امام حسین سے لیا ہے، حج امام حسین سے لیا ہے، لیکن ہم یاد نہ منائیں، ممکن نہیں ہے، 200-400 سال کے بعد آپ بھول جائیں گے۔ اچھا،
تو یہ شاید یاد کرنے سے مطلب انسان کے اندر خود بلندی آتی ہے، مطلب اس سے نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور آپ نے یہ بات صحیح کہا کہ جس کو لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے، وہ ضرور منائے گا. اسے تو منانا ہی پڑے گا. اور جو ہمیشہ سے وہ اس کیٹیگری میں آیا ہے تو وہ کبھی اس سے بالکل جس نے ظلم کیا ہے وہ امام حسین اسلام کے واقعے کو تو دور سے دیکھ کر ہٹ جائے گا، کیونکہ اس سے اس کے اوپر ضرب پڑتی. لیکن جو مظلوم طبقہ ہے، جو انقلابی طبقہ ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ امام حسین اسلام کے واقعے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اچھا، یہ اسی لیے شاید دیکھا جاتا ہے کہ جو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکالرس ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے رائٹر ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کے سیکریفائس کو ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے. کسی بھی واقعے میں دیکھیے سب سے اہم چیز نیت جو انسان کی ہوتی ہے وہ اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس واقعے سے بینیفیشری کون ہے. میدان کربلا میں امام حسین السلام کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور فرما رہے اگر اس کے بدلے میں آل اولاد کو یا کسی کو بادشاہت مل جاتی یا کوئی اور جاگیر مل جاتی تو دنیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سمجھتے اس کو، لیکن دنیا واقع کربلا پہ غور نہ کرتی. لیکن دنیا مجبور ہے غور کرنے پر، اس لیے کہ امام حسین السلام کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوا، صرف اور صرف شہادتیں، صرف اور صرف تکلیفیں، صرف اور صرف اذیتیں. پھر انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ نبی کا وہ نواسا کہ جس کو دنیا کی ہر آسائش مل سکتی تھی، اس نے اتنی بڑی شہادت کو کیوں قبول کر لیا، کیوں قبول کیا. لہٰذا غیر مسلم کو بھی اس پر سوچنا پڑتا ہے. اب اگر غیر مسلم سوچ سکتا ہے تو مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے. آقا ایک اور سوال ہے، میں وہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. یاد کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں تو اس سے مطلب کیا کرنا کیا ہے یاد کرنے سے؟ دیکھیں یاد کرنے کے دو معنی. ایک تو یاد کرنا یعنی آپ اس کی تعظیم کریں. خود سورہ حج میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اللہ کے نیک بندے ہی شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی جس سے شاعر الہی یعنی جن چیزوں سے اللہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد کرنا یعنی ایک طرح سے تعظیم کرنا. اور دوسرے یاد کرنا یعنی جس کو عام زبان میں کہتے ہیں یاد منانا. ٹھیک ہے، وہ یاد منانا بھی اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی وقتی طور پر کوئی خوشی مل جائے، نہیں، وہ یاد منانا اس لیے ہوتا ہے کہ جو درس ہم لے رہے ہیں کہیں ہمارے بعد آنے والی نسلیں اس سے غافل نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے، یا ہماری نسلیں چھوڑ دیجیے، خود ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو ہر انسان تک پہنچنی چاہیے. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اچھا پیغام ہے تو ہم اس کو عام کریں. لہٰذا یہ جو یاد منائی جاتی ہے ایک تو تعظیم کے لیے کہ مثلا ہم علم اٹھاتے ہیں یا تعزیہ نکالتے ہیں، یہ ایک تو تعظیم کے لیے. دوسرا اس لیے کہ ہمارے پاس اگر کوئی بہتر چیز ہے تو ہم اس کو عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں. تو یاد منانے کا ایک شاید وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ یہ اگر ہم لوگ کر رہے ہیں تو یہ اس کیٹیگری میں بھی آ جائے گا. ٹیکنیکلی امر بالمعروف تو نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کسی کو حکم نہیں دے رہے ہیں، لیکن ایک اچھے کام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی کیا کہتے ہیں حق بات کو چینلائز کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. لہٰذا امام حسین السلام کی یاد اس طرح منانا کہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ لوگوں کے اوپر بھی پڑیں، بالکل اچھی بات ہے. اچھا، اوکے، چلیے بہت شکریہ. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف، اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ آج کے زمانے میں بھی سوشل میڈیا ہو یا ہمارے آس پاس جو دوست ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمارا علاقہ ہوتا ہے، تو جب خاص کر ماہ محرم میں یہ سوال بہت زیادہ اٹھنے لگتا ہے اور لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے کہ یاد تو آپ منائیں، چلیے ٹھیک ہے، آپ بیان دیں، لوگ جمع ہوں، آپ بیان دیں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، لیکن اس میں گریا و ماتم کرنے کی جو روش چلی آ رہی ہے بہت پرانی، اس کو قرآن مجید سے آپ کیسے بتائیں گے کہ چلیے آپ ایک طرف یاد تو کر رہے ہیں پر کیا ضروری ہے کہ رو کر ہی آپ یاد کریں، ماتم کر کے ہی آپ یاد کریں؟ دیکھیں رونے کی حد تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ پہلے تو رونے پہ بھی اشکال ہوتا تھا. ہاں، اب دھیرے دھیرے اس کو تسلیم کر لیا ہے لوگوں نے کہ خود جناب یعقوب نے یوسف کے اپنے حزن میں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم سے. ظاہر ہے کہ غم سے تو نہیں سفید ہو سکتی، رو کر ہی سفید ہوں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کا قرآن میں آپ بائنریز میں یا بلیک اینڈ وائٹ میں اس کا جواب نہیں لے سکتے جب تک روایتوں کو اس کے ساتھ یا سیرت پیغمبر اسلام کو اس کے ساتھ نہ ملا ہے. مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے لیے مہینے ہیں جو لوگوں کو معلوم ہے. قرآن میں آپ کو کہیں پر بھی ذی الحجہ کے مہینے کا تذکرہ نہیں ملتا، تو کہاں آپ کو معلوم ہوگا اس کے مہینے کون سے ہیں حج کرنے کے؟ وہ روایتوں سے پتہ چلیں گے. اچھا، یا مثلا نماز پڑھنے کے لیے آپ کو حکم دے دیا گیا، نماز کی رکعتوں کی تعداد وہ بھی واجب ہے، بالکل وجوب نماز کی طرح وہ بھی واجب ہے، کیونکہ ہر نماز کو کیا کہتے ہیں، ہر عبادت کو درست طریقے سے ادا کرنا واجب ہے، نہیں کہ صرف کسی بھی طریقے سے، تو وہ بھی واجب ہے. لیکن یہ وجوب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ روایتوں سے.
اب ہم ان روایتوں پہ آ جائیں کہ جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں. یعنی خود امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے کر پیغمبر اسلام گریہ فرماتے تھے, اور اس میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہر جگہ یہ روایت درج کرنے والے مل جائیں گے. تو اب عام آدمی کے لیے تو رونا بالکل منع ہے, لیکن پیغمبر اسلام نے صرف 2 افراد کے لیے ایک انتظام کیا. ایک جناب حمزہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان خواتین سے کہو کہ حمزہ کے اوپر گریہ کریں. جنگ احد میں ان کی لاش کی ایسی بے حرمتی ہوئی تھی, اور لاش کی وہ غربت تھی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ گریہ کریں. دوسرے امام حسین علیہ السلام کے اوپر آپ نے خود گریہ فرمایا, جبکہ ابھی شہادت بھی واقع نہیں ہوئی. اس کا مطلب کہ پیغمبر اسلام کی نظر میں موت اور شہادت میں ایک واضح فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب موت اور شہادت میں اگر ہم خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ شہید اور غیر شہید میں وہ فرق کر رہے ہیں, اب شہید کے لیے ماتم کرنا یا گریہ کرنا جب تک اس کے لیے حرام ہونے پہ کوئی دلیل نہ آ جائے, جب تک اس سے روکنے کی کوئی دلیل نہ آ جائے, ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں. خود پیغمبر اسلام نے, چونکہ اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو ہوئی نہیں تھی کہ وہ ماتم کرنے لگتے, تو اب امام حسین علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک نیریٹو تو قائم کر دیا کہ حسین کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے, حمزہ کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے. اب اس کے بعد یوں بھی ایک کلی قاعدہ ہے کہ ہر چیز دنیا کی پاک ہے جب تک آپ کو اس کے نجاست کا یقین ہو جائے. اسی طریقے سے دنیا کا ہر کام جائز ہے جب تک شریعت آپ کو اس سے نہ روکے. لہٰذا سیرت پیغمبر اسلام کی روشنی میں بالکل ماتم کیا جا سکتا ہے, البتہ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, یا مثلاً خود یعنی اتنی محبت اور قربت آپ کے اندر پائی جاتی ہو کہ آپ گریہ کے ساتھ ساتھ ماتم بھی اس کیفیت میں کے سر ہے. لیکن جو اس طرح سے ہم لوگ ماتم کرتے ہیں تو یہ بالکل مطلب جائز ہے اور اسے کرنا ہی چاہیے لوگوں کو. دنیا کا ہر کام جائز ہے جب تک کہ روکا نہ جائے. لہٰذا اس ماتم میں, لیکن البتہ ایک بات کا فرق یہ ہے کہ عام انسان کے لیے یہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے, حتیٰ کہ سرخ ہو جائے یا اپنا گریبان پھاڑنا, یہ بالکل جائز نہیں ہے. مثلا ہم اور آپ جیسے ہیں تو اس میں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ اگر اس سے عزاداری سید الشہداء سے ہٹ کر ہے, حسین اسلام سے ہٹ کر اگر پرسنل مسائل کے لیے تو ہم بھی اس کو مانتے ہیں, اور حتیٰ یہ کہ خود امام حسین کے لیے بھی اگر انسان کسی کو دکھا رہا ہے تو بھی اس کا مستحب ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے. اور یا مثلا کسی اور چیز کے لیے کہ مثلا میں اپنے آپ کو خوش کر لوں, امام حسین کو نظر میں رکھنے کے بجائے انسان اپنے آپ کو رکھے, یا پڑوسی کو نظر میں رکھے, رشتہ داروں کو نظر میں رکھے, یا مثلا انجمن کو نظر میں رکھ کر نوحہ پڑھنا شروع کر دے, تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن امام حسین علیہ السلام کا معاملہ پیغمبر اسلام کی نظر سے ہی مختلف ہے. اوکے, تو یہ بات یہاں پر ثابت ہو جاتی ہے, اور علماء کرام اکثر بیان بھی کرتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء میں خالص نیت کا ہونا یا اسے برقرار رکھنا بہت لازم ہے, ضروری ہے. اور آپ جو بھی ماتم کر رہے ہوں, چاہے نواح خوانی کر رہے ہوں, چاہے مجلس آپ سننے جا رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں, تو بھی اس میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور صرف اسی میں یہ چیز آپ اگر کریں گے تو ہی قبولیت کا سبب بن سکتی ہے. اور دکھاوے میں کی گئی کوئی بھی کام, چاہے وہ نماز و روزہ ہو, وہ بھی ساری عبادتیں, وہ تو قبول نہیں ہے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. سلامت رہیں. تو جی ناظرین, آپ تمام سے لیتا ہوں الوداع. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.